السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں بنایا ہے مسلمان، اور اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، اور آسمانی جتنی باتیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، ان سب باتوں کو ہم دل سے سچا مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا کامل بھروسہ ہے، کامل یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کے آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان باتوں کو جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں اس کو سچا مانتے ہیں، تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو ہم سارے مسلمان ہیں، اور ہمیں آسمانی باتوں پر ہمارا پکا یقین ہے کہ آسمانی باتیں سب سچی ہیں، اور ہم دل سے سب باتوں کو سچ مانتے ہیں۔ ایک رتی برابر بھی آسمانی باتوں پہ ہمیں شک نہیں ہے، اس لیے کہ شک والے ہو گئے تباہ، شک والے ہو گئے برباد۔ جس کو آسمانی باتوں میں شک ہے تو وہ شک آدمی کو رہنے نہیں دیتا، اس کا شک مزید بڑھتا رہتا ہے۔ اور ہمارے رب نے قرآن پاک میں جہاں کافروں کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی بتائی ہے کہ انہم لفی شک منہ مریب، کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں جو بے ایمان ہیں، ان کو جو سزا ملی ہے یہ شک کی وجہ سے ملی ہے، کہ ان کو آسمانی باتوں میں شک تھا، کہ وہ یقین نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا ایسا بھی ہوگا، دوبارہ زندہ بھی ہوں گے؟ اچھا یہ تقدیر کی بات پہلے سے کیسے لکھ لی ہے؟ ابھی تو ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے، پہلے سے کیسے لکھ لیا، اور پہلے سے کیسے پتہ ہے؟ تو جو آدمی نیک صحبتوں سے دور رہتا ہے اور آسمانی باتوں کے اس طرح سننے سنانے کی محفلوں سے وہ آشنا نہیں ہوتا، اور اس کو ان محفلوں سے وہ قربت نصیب نہیں ہوتی، اور دنیا ہی کی چیزوں میں وہ آگے بڑھتا ہے، تو اس کو آسمانی باتوں میں شک ہونے لگتا ہے۔ خاص کر یہ دو باتیں، یعنی اللہ کے وجود کو بھی مان لیتا ہے، رسولوں کو بھی مان لیتا ہے، فرشتوں کو بھی مان لیتا ہے، کتابوں کو بھی مان لیتا ہے، لیکن یہ دو باتوں میں اس کا دل دماغ اٹکا رہتا ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ایک تقدیر پر اس کا ایمان ڈمانڈول رہتا ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ جتنے واقعات ہونے والے ہیں ازل سے لے کر ابد تک، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے قیامت تک کی ساری چیزیں لکھ لی ہیں۔ ایسا ہوگا، اس دن ہوگا، اور یوں ہوگا اور یوں نہیں ہوگا، اور جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اس سے کوئی چیز آگے بڑھ نہیں سکتی، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ما یبدل القول لدی، جو بات میں کہہ چکا ہوں وہ رتی برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو باتیں لکھی جا چکی ہیں، یہ لا کون سا والا لا ہے؟ یہ ہمارے کلمہ طیبہ والا لا ہے۔ ہم کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اسی طرح لا تبدیل لکلمات اللہ، کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے کلموں کو اور باتوں کو بدل نہیں سکتی۔ جو باتیں کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں۔ جفت القلم، جف القلم، جو قلم تقدیر لکھ چکے ہیں وہ قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، اور جن صفحات کے اوپر تقدیر لکھی جا چکی ہے وہ صفحات بھی خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں انک ہوتی تھی، اور قلم کو ڈال کر کے، لکڑی کا قلم وہ ڈال کر کے اس انک سے لکھا کرتے تھے، یہ اس سے تعبیر ہے۔
یہ وہ تعبیر ہے کہ قلم لکھنے والے خشک ہو گئے اور جن صفحات کے اوپر تقدیر لکھی جا چکی ہے بس وہ لکھی جا چکی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو جو نیا طبقہ ہے اس کو زیادہ تر اشکال اس میں ہے تقدیر پر۔ اسی طرح دوسری چیز کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا بدن زمین میں چلا گیا، بارہا ہم قبرستان گئے ہیں، کہیں ہمیں کھوپڑی ملی، کہیں ہمیں ہاتھ کی ہڈی ملی، کہیں ہمیں کون سی ہڈی ملی، کہیں کسی کا جبڑا ملا، پتہ نہیں کس کا ہے، کتنے سال پہلے اس کی موت آئی ہے ہمیں کیا پتا۔ اب اسی طرح ساری دنیا میں انسانوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، جانوروں کی لاشیں، ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، جنات مر چکے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کتنے لوگ مر چکے ہیں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اور ہمارے نبی فرماتے ہیں احادیث کے اندر، یہ جتنے لوگ زمین کے جس حصے میں ہیں اللہ سب کو جمع کریں گے اور ایک سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا سسٹم ہوگا، کیا ترتیب ہوگی ہمارے رب کی۔ ہمارے رب فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، آسمان ختم، زمین ختم، سمندروں میں آگ لگ گئی، پہاڑ اڑ رہے ہیں جی، انسان سب مر گئے، موجودہ انسان مر گئے اور جتنے پہلے مرے ہوئے تھے وہ سب مزید دب گئے کیونکہ زمین میں زلزلہ آ گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک جب دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے سور کو پھونکوائیں گے، اس میں کیا ہوگا ہمارے رب فرماتے ہیں، یہ جو جملہ ہے اس پہ ذرا سا غور کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک یکایک فوراً یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور سب ایسے دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ اذا ہمارے عربی گرامر میں جب اس اذا کا بیان آتا ہے کہتے ہیں یہ اذا مفاجاتیہ ہے۔ اس کے لیے مثال پیش کرتے ہیں خرجت فاذا السبع واقف، کہ جب میں باہر نکلا اچانک میں نے درندے کو دیکھا، بس اچانک میں نے درندے پر نظر پڑی تو میں بھاگا وہاں سے۔ تو یہ اذا کا لفظ اچانک کے لیے آتا ہے۔ تو جب یہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک زندہ ہو جائیں گے اور سب کھڑے ہو جائیں گے، ایک بندے کس بھی بچے گا نہیں، نہ کوئی جن بچے گا، نہ کوئی انسان بچے گا، نہ کوئی حیوان بچے گا۔ اور کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیسے کا لفظ مسلمان نہیں پوچھتا، یہ تو کافروں کا سوال ہے۔ پھر تو یہی بات ہے کہ آسمان کیسے کھڑا ہوا، زمین کیسے بنی، اس کی لوجک بتائیں، سمندر کیسے بنے۔ تو جب اتنی بڑی مخلوق کائنات کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی مائی کا لال بتا سکتا ہے کہ میں آسمان تک پہنچا؟ نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ آسمان موجود ہے، آسمان کا جسم موجود ہے، آسمان میں دروازے موجود ہیں، آسمان موجود ہیں۔ اب جب یہ پہنچ نہیں پائے کہنے لگے آسمان ہے ہی نہیں، ہم تو بہت بلندی پہ گئے وہاں پر آسمان نہیں ملا، لہذا آسمان ہی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں بغیر ستون کے بنائے، کوئی ہے بنانے والا؟ جب یہ کوئی نہیں بنا سکتا اور اس کے بنانے سے لوگ عاجز ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کل قیامت کے دن انسانوں کو زندہ کریں گے۔ کیسے کریں گے ہمیں کیا پتا۔ ہمارے رب 15ویں پارے میں ایک بات فرماتے ہیں، چونکہ کافر آئے ہمارے نبی کے پاس، سورہ یاسین کی آیت پڑھوں گا، ہڈی لی مردہ، کوئی ہڈی تھی بوسیدہ، اور یہ ہاتھ میں رکھی اور اس کو ایسا کیا ملا اور ایسا پھونکا اور کہنے لگا ظالم کہ من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری صفحہ۔ کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ ہمیں تو نہیں لگتا کون زندہ کرے گا۔ دیکھو اس کو کیسے، یہ کیسے زندہ ہوگا؟
تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اس بات کا جواب وہیں پر دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ اعلان کر دیں وہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس اللہ نے پہلی بار اس کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ اللہ ساری مخلوقات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور وہ اللہ، اس زمانے میں ماچس نہیں تھا، اس زمانے میں گیس نہیں تھی، اس زمانے میں آٹومیٹک چولہے نہیں تھے کہ یوں بٹن دبا دو آپ کی آگ بھڑک جائے، اس زمانے میں لائٹر نہیں تھا، اس زمانے میں کیا تھا، آگ کیسے جلاتے تھے؟ اس زمانے میں ایک درخت اگتا تھا، اس درخت کی ٹہنیوں کو توڑ دیتے تھے، ہرا درخت، حالانکہ آگ وہ تری سے نفرت کرتی ہے، گیلی لکڑی کو آگ نہیں لگتی، سوکھی لکڑی کو آگ لگتی ہے۔ آپ گیلی لکڑیاں ڈال دیں، جب تک وہ سوکھیں گی نہیں آگ نہیں پکڑ سکتی، لیکن وہ گیلی لکڑی اس زمانے میں وہ جب ٹہنیاں یوں توڑتے تھے، ہری بھری ٹہنیاں، اس کو یوں آپس میں ملاتے تھے، اس سے آگ بھڑک جاتی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان کو یہ کہو کہ وہ اللہ جو ہری بھری لکڑی سے آگ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس مردہ ہڈی میں جان بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ تو سورہ یاسین کی بات ہوگی۔ 15ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان سے یہ کہہ دیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، آپ ان کو یہ کہو کہ ہڈی یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ انسان بنا بنایا، گوشت گل گیا، ہڈی آ گئی، ہم اس ہڈی میں جان ڈالیں گے، گوشت ڈال کر کے ہم اس کو کھڑا کر دیں گے۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ تم سارے کے سارے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اور کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دل دماغ میں اس کا تصور بڑا ہو، اللہ پاک اس پتھر کو بھی زندہ کر دیں گے اور اللہ پاک اس لوہے کو بھی زندہ کر دیں گے۔ اس لیے یہ والی باتیں یہ شک شبے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو یقینی باتیں ہیں۔ تو ہم سارے مسلمان ہیں، میری پہلی بات ابھی چل رہی ہے، ہم سارے مسلمان ہمارے رب پر پکا یقین ہے، اور جتنی ایمان کی باتیں ہیں میں زبان سے دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات ہے، اور یہ تو اس کا اجمال ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں ہمارا دل سے ان سب باتوں پہ ایمان ہے۔ اگر میری اس بات پہ، یہ والی بات، اگر میری آپ کی صرف اس یقین پہ موت آ گئی، اور باقی ہمارے میں بے شمار کمیاں تھیں، لیکن آسمانی جتنی ضروری باتیں تھیں، یہ غور سے سنیے گا، ضروری کا لفظ ضروری ہے، آسمانی جتنی ضروری باتیں تھیں ان باتوں میں ہمیں شک نہیں ہے، آسمانی ضروری باتوں کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ تو اگر اس پر میری موت آ گئی تو میری نجات یقینی ہے، اللہ مجھے اس یقین پہ نجات دیں گے۔ اور اگر ان باتوں میں شک ہے، آسمانی ضروری باتوں میں سے ایک بات ختم نبوت بھی ہے، اس لیے کہ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سب باتوں کو مانتے ہیں، تم کہتے ہو پھر بھی تم کافر ہو۔ ہاں، اس لیے کہ تم ایک ضروری بات کے منکر ہو، تم قبلے کی طرف نماز بھی پڑھتے ہو، تم اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، تم اشہدو ان محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہو، ساری بات کہتے ہو، لیکن ایک ضروری بات کے منکر ہو۔ وہ کیا بات ہے؟ تم اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے۔ جب تم اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے تو تم سب کچھ کر لو لیکن تم پھر بھی کافر ہو۔ کیوں کافر ہو؟ تم نے آسمانی ضروری بات کا انکار کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آسمانی ساری باتیں
ضروری باتیں اس پر میرا پکا یقین ہے، اگر اس پر موت آ گئی تو اللہ کی ذات سے بچنے کی پورا یقین ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں جلائیں گے اور اللہ ہمیں بچائیں گے۔ ہماری جو بات ہے آج کے موضوع کی، جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے، انسان اس کی طبیعت میں بھول ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ منعم کو بھول جاتا ہے، کس نے نعمتیں کی ہیں یہ فراموش کر لیتا ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، اس کے دل دماغ سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے، اور اپنے نفس کی خواہش اور چیزوں کی محبت میں آ کر کے یہ اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ کبھی چھوٹا گناہ کر لیتا ہے، کبھی یہ بڑا گناہ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر نفس اور شیطان، کچھ گناہ اس کے اندر داخلی شرارت کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں 13ویں پارے کی پہلی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء، اندر کا ضمیر، اندر کا نفس یہ اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے، کرو، یہ چاہت ہے میری، اس کو پورا کرو۔ یہ کیسے پتہ چلے گی یہ بات کہ یہ نفس کی شرارت ہے یا شیطان کی شرارت ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نفس کی شرارت اور شیطان کی شرارت میں ایک باریک سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ اگر ایک ہی گناہ کا تقاضا بار بار ہے، ایک ہی قسم کا گناہ ہے، تو یہ نفس کی شرارت ہے کہ اس کو اس گناہ سے مزہ آتا ہے، وہ اس گناہ سے اپنی تسکین چاہتا ہے۔ اور اگر بدل بدل کے گناہ آ رہے ہیں، یہ گناہ نہیں کروں گا، اگلا گناہ آیا، یار یہ کر لو، نہیں یہ بھی نہیں کروں گا، اگلا آیا یہ کر لو، یہ بھی نہیں کروں گا، اگلا آیا یہ کر لو، یہ بھی نہیں کروں گا، اب سمجھو کہ شیطان ہے۔ گناہ کی نوعیت کی تبدیلی، اس لیے کہ شیطان کو مزے سے کوئی سروکار نہیں، شیطان کو اس سے سروکار ہے کہ یہ بندہ خدا کا نافرمان کیسے بنے، بس مجھے تو اس کو نافرمانی میں لگانا ہے۔ اور نفس کیا ہے؟ نفس کو چاہت ہے بد نظری سے، نفس کو چاہت ہے حرام کھانے سے، نفس کو چاہت ہے ادھر ادھر کی عیاشیوں سے۔ اگر ایک ہی نوعیت کا گناہ ہے تو یہ نفس کی شرارت ہے، اگر گناہ کی نوعیت بدل رہی ہے تو یہ شیطان کی شرارت ہے۔ اب معصوم کون؟ لفظ معصوم کا ترجمہ جس کی حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے کیا گیا ہو۔ کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ معصوم، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کو ہر گناہ سے بچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، انبیاء معصوم ہیں۔ بچے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہٹ کر کے کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ گناہ، غور سے سنیے گا یہ بات، توجہ کے ساتھ سننے کی ہے، اللہ کے ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے غیر ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ ولی مانے اللہ کا دوست، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دل دماغ میں یہ بات ہے کہ فلانے نبی نے گناہ کیا ہے تو آپ گئے، کیوں؟ قرآن و حدیث کا مسلمہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوا۔ یہ عصمت انبیاء ہمارے عقیدے میں شامل ہیں۔
یہ کافروں کی عادت ہے، ہمیں نبیوں سے بیزار کرنے کے لیے نبیوں کو گناہگار بتاتے ہیں، ہمیں صحابہ سے بیزار کرنے کے لیے صحابہ کو گناہگار بتاتے ہیں۔ تو انبیاء وہ معصوم ہیں۔ اگر کوئی کافر اور کوئی گندے عقیدے والا قرآن کی کوئی آیت پیش کرے کہ دیکھا یہ تو اللہ نے دیکھو کیا کہا ہے فلانے کے بارے میں، تو آپ کہیں گے وہ اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہ ہے، سارے نبی اس کے بندے ہیں، وہ اگر ڈانٹ کا کوئی جملہ کہے تو اللہ کو سارا اختیار حاصل ہے، ہم آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انبیاء معصوم ہیں۔ باقی گناہ ہر فرد سے ہو سکتا ہے۔ ولی اور غیر ولی میں فرق کیا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ پہ برقرار نہیں رہتا، جب تک اس کو وہ گناہ دھو نہ ڈالے وہ آدمی، اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا، جب تک وہ اس گناہ، اس لیے کہ اس بدن کے اندر جیسے کسی جگہ پہ سوئی چبونے کی گنجائش نہیں ہے، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کہیں ہے سوئی چبونے کی گنجائش ہے، کوئی کانٹے کی گنجائش ہے نہیں ہے، ایسے ہی گناہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر ہو جائے تو جیسے سوئی کے چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، کانٹے کے چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، کسی زہریلی چیز کے کانٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی گناہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان والے کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اور غیر ولی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مکھیاں بیٹھی تھی اڑا لی، اس کو گناہ کی پرواہ نہیں، تو گناہ دونوں کرتے ہیں لیکن گناہ پہ اللہ کا ولی برقرار نہیں رہتا، وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے۔ لفظ توبہ اس کا سادہ سا ترجمہ کیا ہے؟ واپس آ جانا۔ گناہ کر کے یہ اللہ پاک کی اللہ کی رضا والے دروازے سے نکل گیا تھا، اس نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اب یہ واپس آ گیا اس دروازے میں کہ میں اپنے رب سے صلح کرتا ہوں۔ تو گناہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو صغیرہ کہتے ہیں، ایک کو کبیرہ کہتے ہیں۔ بھئی کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ گناہ کے آثار الگ الگ ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں، آپ نے غسل کیا، وضو کیا، مسجد کی طرف چل کے آئے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ بیٹھے، آپ نے اللہ کی بات سنی، نماز پڑھی، سجدہ کیا، گناہ معاف ہو گئے۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، گناہ معاف ہو گئے۔ آپ نے روزہ رکھا، گناہ معاف ہو گئے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں 12واں پارہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بات ہے نیکیاں چھوٹے گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں اس اللہ کی نافرمانی کی، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرا دسترخوان سجایا، مجھے قسم قسم کے کپڑے دیے، مجھے ایک چھت دی ہے اپنی، مجھے ٹھنڈی مشینیں دی ہیں، اور گرمی میں ٹھنڈی مشینیں اور سردی میں گرمی مشینیں، مجھے اللہ نے سواری دی ہے، مجھے اللہ نے بیوی بچے دیے، مجھے اللہ نے عزت دی، لوگ میری عزت کرتے ہیں، مارکیٹ میں میری بہت بڑا نام ہے میرا، لوگ میرے کتنی قدر کرتے ہیں، اور اے بدبخت تو نے اللہ کو ناراض کیا۔ یہ جو شرمساری والی کیفیت ہے، یہ کیفیت اللہ کو اچھی لگتی ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ تو اس وجہ سے گناہوں کی تقسیم ہے کس کی طرف؟ صغیرہ کبیرہ کی طرف۔
پھر اس صغیرہ کبیرہ کے اندر حیثیتیں الگ الگ ہیں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اپنے نیچے کے اعتبار سے تو کبیرہ ہے، لیکن اپنے اوپر کے اعتبار سے کیا ہے؟ صغیرہ ہے۔ وہ کیسے؟ کسی کو تھپڑ مارنا، خواہ مارنا کسی کو، یہ ہے تو بڑا گناہ، لیکن ہاتھ پیر کے کاٹنے سے چھوٹا گناہ ہے۔ یہ ہاتھ پیر کا کاٹنا، کسی مسلمان کو ایذا دینا بدنی، یہ ہے تو بڑا گناہ، لیکن قتل کی بنسبت چھوٹا گناہ ہے۔ پھر ان گناہوں کے اندر بھی یہ درجات ہیں، ہر گناہ ایک لیول کا نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہتے ہیں یار گناہ ہی تو کیا ہے، نہیں، گناہوں کے لیول الگ الگ ہیں۔ اور چونکہ میں مسلمان ہوں اور میں کسی کا ماتحت ہوں، میں بہت بڑا سیٹ ہوں، میری بہت بڑی فیکٹری، آپ کو پتہ نہیں 500 لوگ میرے ماتحت کام کرتے ہیں، سب کی تنخواہیں میں دیتا ہوں، سب کچھ ہوں میں، لیکن اللہ سے نیچے ہوں اور اللہ کے حکومت میں رہتا ہوں، اللہ کے ماتحت ہوں میں، اس لیے میں ہر قسم کے گناہ سے بچوں گا۔ پھر علماء تیسری بات لکھتے ہیں، وہ کیا؟ کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن بہت سارے مسئلوں کو حل کر دے گی۔ میں نے کیا گناہ کیے؟ لوگ کہتے ہیں کچھ کیا ہی نہیں ہے میں نے، نمازی تو چھوڑی ہے نا، یوں کہتے ہیں لوگ، روزہ ہی تو چھوڑا ہے، اور کیا کیا ہے؟ اور فلانی بری حرکت تو کی ہے، اور کیا کیا ہے؟ یوں کہتے ہیں لوگ۔ اس لیے گناہ کبیرہ کو سمجھنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ حجی گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر قرآن و حدیث میں دوزخ کی وعید آئی ہو، گناہ کبیرہ ہے۔ جس نے ایک نماز بھی چھوڑ لی، اس کا نام بعد میں پڑھ بھی لی، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، بعد میں پڑھ بھی لی، اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے اور اس کو اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ دوزخ کی وعید آ گئی، یہ گناہ کبیرہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ نمبر 2، ہر وہ گناہ جس پہ ہمارے رب نے یا ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ہو، جس پہ ہمارے رب نے ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ہو، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، خدا کی لعنت ہو ایسی عورتوں پہ جو دوسروں عورتوں کے بال اپنے پہ لگا کر کے اپنے بالوں کو بڑا کرتی ہے، خدا کی لعنت ہو اس عورتوں کے اوپر جو سوئی کے ذریعے سے یا کسی دھات کے ذریعے سے اپنے چہروں میں تل نکالتی ہے، کالے رنگ کے ہو تل یا نیلے رنگ کے ہو، کرنے والی اور کروانے والی۔ تو وہ گناہ جس پہ قرآن و حدیث میں لعنت آئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3، وہ گناہ جس پہ سزاؤں کا ذکر ہے۔ چوری کر لی، آج کس کے ہاتھ کاٹو، تو چوری گناہ کبیرہ۔ ڈاکہ ڈال دیا، کسی کا مال جبرن چھین لیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ خدا نے کہا اس کا سیدھا ہاتھ کاٹو اور اس کا الٹا پیر کاٹو۔ 3 شرائط ہو گئے۔ نمبر 1، گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پہ دوزخ کی وعید ہو۔ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس میں قرآن و حدیث میں لعنت کا ذکر ہو۔ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس میں سزا کا ذکر ہو۔ اور نمبر 4، گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ والی باتیں تو نہ ہو لیکن اس کا فساد ان باتوں سے زیادہ ہو۔ مثلا یتیم کا مال کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسلمان فوجی اپنے اسلامی ملک کا راز وہ کافروں کو دیتا ہے تو اس کا فساد یتیم کے مال کے کھانے سے زیادہ ہے۔
لہٰذا مسلمان فوجی کا اپنا راز غیروں کو بتانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پانچویں چیز گناہ کبیرہ کی تعریف میں یہ کی جاتی ہے کہ گناہ تو چھوٹا ہے لیکن کرنے والا بڑی بے شرمی سے کر رہا ہے، بڑا بے غیرت بن کے کر رہا ہے۔ گناہ تو چھوٹا ہے لیکن کرنے والا کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے یار، ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، سب چلتا ہے۔ تو یہ صغیرہ گناہ اس کی اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے کرنے کی وجہ سے یہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ یہ تو علمی تحقیق آپ نے سنی کہ علمی تحقیق کس کو کہتے جی یہ گناہ کبیرہ ہے، چلو یار یہ نہیں کریں گے، چھوٹے موٹے کریں گے۔ نہیں، نہ چھوٹا کرنا ہے نہ بڑا کرنا ہے۔ گناہ کو سمجھے آدمی آگ کے انگارے کی طرح، چھوٹا انگارہ کپڑوں میں نہیں رکھتا، بڑا بھی نہیں رکھتا۔ ماچس کی ایک تیلی پورے جنگل کو جلا سکتی ہے، تو معمولی سا گناہ آدمی چھوٹی چنگاری کپڑوں میں رکھ دے، یار چھوٹی ہے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، وہ پورا صندوق جلا دے گی۔ اگرچہ ابھی تو تھوڑے تھوڑے داغ لگیں گے، بعد میں پورا صندوق جلا دے گی۔ ایسے ہی صغیرہ سے بھی اپنے کو بچانا ہے اور کبیرہ گناہ سے بھی اپنے کو بچانا ہے۔ اسی پر آج کا موضوع ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلا موضوع بھی اسی کے متعلق ہے، کافی ساری باتیں ہیں اس کے اندر، تاکہ بس اس میں صرف علمی لائن کی معلومات نہیں دینی، بس یہ درخواست ہے اپنے آپ سے بھی، آپ سب سے بھی، ہر قسم کے گناہ سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور یہ درخواست کرنی اللہ پاک کی ذات سے کہ اللہ جتنی زندگی آپ نے دی ہے، جیسے آپ اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ میں تو نیک نہیں ہوں لیکن اے اللہ میری بھی ہر قسم کے گناہ سے میری حفاظت کر لیجیے۔ دعا تو مانگیں گے نا، یہ دعا میری نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی مجھے موت دیں گے، اللہ جب تک آپ نے میرے جینے کا فیصلہ کیا ہے، آپ میری ایسی حفاظت فرما جیسے آپ نیک لوگوں کے گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے میری موت کا فیصلہ کر لیا کہ میں جاؤں گا، تو اے اللہ موت کے بعد میری حال پہ رحم بھی فرمانا اور میری بخشش بھی کرنا۔ تو جتنی زندگی باقی ہے ہم اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ اے اللہ جیسے نیک لوگوں کو آپ بچا کے رکھتے ہیں، ایسے ہی میری بھی زندگی بچت والی زندگی ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔